السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی عظمت بزرگی برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کی بریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج کی کانفرنس گواہان ختم نبوت کانفرنس کے توسط سے اس کانفرنس میں آپ کے سامنے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں جو میرا اپنی ذات کے متعلق ہے، اور دوسرا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری کے نام ہے۔ اعلان یہ ہے کہ میں آج سے باقاعدہ طور پر قرآن و سنہ مومنٹ کا ایک کارکن بن کر کے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کروں گا، اور ہر قدم پر جہاں پر بھی جس موقع پر بھی مجھے کوئی بھی شخص عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے بلائے گا انشاءاللہ عبیداللہ لطیف وہاں پر حاضر ہوگا۔ اور پیغام یہ ہے، آج 2 دن سے سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ آصف زرداری نے اپنی بیٹی بختاور بھٹو کا رشتہ ایک قادیانی فیملی کی یونس چودھری کے بیٹے کے ساتھ طے کیا ہے۔ تو سن لیجئے زرداری صاحب، شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ قادیانی کون ہیں، جن کو تمہارے سسر ذوالفقار علی بھٹو نے 74 میں اقلیت قرار دوایا تھا، غیر مسلم قرار دوایا تھا، غیر مسلم میں سے ہی نہیں قرار دلوا دیا تھا، کبھی ان کے عقائد پہ غور کیا ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں روحانی خزائن جلد 16 میں لکھتا ہے کہ جس نے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا گویا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رسول اللہ رکھا گیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی، حافظ عبداللہ ساجد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے، وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے تھے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ فرما رہے تھے کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میثاق لیا گیا ہے۔ ان قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ میثاق مرزا غلام احمد قادیانی کے لیا گیا ہے، اور واضح طور پہ لکھا کہ یہ میثاق اور یہ عہد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا گیا ہے۔ اور سنیے زرداری صاحب، یہ گواہان ختم نبوت کانفرنس ہے۔ کون ہے گواہان ختم نبوت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ جس طریقے سے قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ قرار دیا ہے، بالکل اسی طرح ان کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کو اور مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود کو ابو بکر و عمر قرار دیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا ہے۔
زرداری صاحب، ختم نبوت کے مجاہد یہ چوکیدار جاگ رہے ہیں. یاد رکھو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو تمہارا دان تختہ ہوگا، اس ملک میں تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا. جس طریقے سے ہر ختم نبوت کے غدار کا ہم نے خاتمہ کیا ہے، کلا کما کیا ہے، علمی میدان میں بھی، عسکری میدان میں بھی، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فرزند زندہ ہیں، ختم نبوت کے چوکیدار زندہ ہیں. یاد رکھو پھر تمہارے لیے بھی یہ پاکستان جائے ایمان نہیں ہوگا. دنیا میں تمہیں چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی. پاکستان کے بھی غدار ہیں یہ قادیانی، اور امت محمدیہ کے اسلام کے بھی غدار ہیں یہ قادیانی. تحریک پاکستان کے اندر دو حوالے دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 1944 کے الفضل میں مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا الہام ہے آریوں کا بادشاہ، اور اگر بر صغیر کی تقسیم ہو گئی، پاکستان بن گیا، تو مرزا قادیانی کا یہ الہام جھوٹا ثابت ہو جائے گا، اور ہم ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ پاکستان نہ بن پائے. اور پھر 1947 میں اس نے لکھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر پاکستان بن گیا تو دوبارہ کوشش کریں گے کہ اس کا انڈیا کے ساتھ الحاق ہو جائے. یہ قادیانی سازشیں، یہ تحریک پاکستان کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن اور ان کے ہم نوا، ان کے لیے ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ایسا کوئی وقوع ہوا تو کیا آپ ختم نبوت کی چوکیداری اور پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو، کیا جاگتے ہو، تیار ہو؟ تو سن لیجئے انشاءاللہ ہر محال